بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے نے نیا تلاطم پیدا کر دیا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز آباد ہو جاتے ہیں، تو دارالحکومت کے سیاسی پنڈت کون سی کنڈلیاں ملا رہے ہیں؟ طاقت کا توازن بگڑ چکا ہے مائی ڈیئر فرینڈ کرامت مغل۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ لڑائی کا خطرہ، کشیدگی کا خطرہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اب ہوئی کہ اب دیکھیں جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے نا، اس کے حوالے سے کچھ لوگوں سے گفتگو کا، بات چیت کا، ملاقات کا اتفاق ہوا، اور اس میں میں آپ کے سامنے بٹس اینڈ پیسز میں کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ اگلے خاص طور پر آپ سمجھ لیں کہ ایک مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب پیشگوئی یہ کی جا رہی ہے کہ 3 عمارتیں ہیں، جی 3 عمارتیں ہیں جہاں سے طوفان اٹھ سکتا ہے۔ 2 قریب قریب ہیں، شہر اقتدار میں ہیں، جی۔ اور ایک لاہور میں۔ اچھا، آپ راولپنڈی جا رہے تھے؟ نہیں، 2 ہیں اسلام آباد میں آس پاس ہیں، جی اور ایک لاہور میں، اور یہاں سے ایک طوفان جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اس کے بعد سے آن ورڈ جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب کم از کم ایسی جوہری دفاعی قوت موجود ہے، کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس، جی منیمم کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس، کہ جس کی وجہ سے انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، صحیح، یار یہ ایٹم بم ہی نہ چلا دیں، جی اور پھر جواب میں ہم چلا دیں، اور نقصان اتنا ہو جائے گا، ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو بیلنس آف پاور ہے جی جو آپ نے انکنونشنل مینز سے حاصل کیا، وہ بیلنس آف پاور جب تک مینٹینڈ ہے تو چھوٹی موٹی جھڑپیں سرحد کے اوپر ہو سکتی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اکا دکا واقعات لائن آف کنٹرول پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کوئی بڑی فل سکیل وار چھڑنا، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت بھیانک ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر یہی صورتحال ہوتی کہ انڈیا کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا، باقی سب کچھ بھی ہوتا، اور پاکستان کے پاس کچھ نہ ہوتا، تو انڈیا نے تو کھا پی جانا تھا۔ اب یہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو شہر اقتدار میں سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف فیصلہ نہیں آیا، اس فیصلے نے جو پاور ڈائنامکس ہیں ان کو ایک دفعہ جولٹ کیا ہے، جوڑا ہے۔ صحیح، اور اس کے بعد جب منظرنامہ آپ کے سامنے آیا تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو طاقت کا توازن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا ہے دیکھیں، وہ 3 عمارتیں کون سی ہیں، یہ سارا میں آپ کے سامنے منظرنامہ جو اس بیسیکلی تھاٹ پروسیس، گفتگو اور انالیسس چل رہا ہے، اور انفارمڈ انالیسس۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جو گپے بیٹھ کے لگاتے ہیں، بیٹھ کے گپے لگانے والوں کی بات نہیں کر رہا، ٹائم پاس کے لیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بڑا ان ٹچ ہوتے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مجبوری ہے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کمزوری ہے جس حد تک نظر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ میرا انالیسس نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، یہ سب لوگوں نے دیکھی ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پین کی سیاہی خشک ہو رہی ہے، جی، اور اس میں فیصل صدیقی نے کہا پیج نمبر 168، کہیں آپ کے پین کی سیاہی خشک نہ ہو جائے۔ صحیح، یار انہوں نے ججمنٹ ہی نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ جو مندوخیل صاحب نے لکھا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، صحیح، یعنی صرف دستخط، آپ کے پین کی سیاہی خشک ہو گئی۔ جی، آپ نے 3 رکنی بینچ اناؤنس کیا، کاز لسٹ میں ڈالا کہ یہ فیصلہ سنائے گا، جی، وہ اٹھ کر 12 بجے کیسے چلا گیا؟ کچھ 4 بیک گراؤنڈ میں کچھ ہوا نا، بالکل، اور کہا کہ 13 کے 13 ججز بیٹھ کر فیصلہ سنائیں گے، کچھ تو چل رہا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت بیلنس آف پاور ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور اگر بیلنس آف پاور ان فیور آف پی ٹی آئی، دیکھیں ود آل دیئر مائٹ ان پبلک، عوام کی بھرپور طاقت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نہ تو پنجاب میں حکومت بنا سکی، نہ مرکز میں حکومت بنا سکی، نہ بلے کے نشان پر بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکی، نہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکی، نہ اس کی ایون جلسے جلوس کرنے کی اجازت مل کچھ بھی نہیں کر سکی۔ جی، نتیجہ کیا ہے
کہ 3MPO کے تحت فلاں کے تحت وہ لوگ جو ہیں وہ چھاپوں پہ انکارسریٹڈ ہیں، چھاپے جی وہ سارا صورتحال چل رہی ہے. ایک مقدمے سے نکلتے ہیں عمران خان کے، وہ دیکھیں نا جس دن فیصلہ آنا ہوتا ہے عدت کیس کا اس دن جج کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے، محفوظ فیصلے کے اوپر اور جج مان بھی جاتا ہے. جج تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ساری جو صورتحال ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جو بیلنس تھا وہ اس طرح تھا کہ کورٹس، قاضی فائز عیسیٰ اور وہ سارے گورنمنٹ کا اوپینین جو ہے اس کو ٹو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے فار رائٹ اور رانگ ریزنس. صحیح. اور دوسری طرف اس تمام کے باوجود اور اپنی عدلیہ میں ہلکی پھلکی سپورٹ اور ادر وائز ادارہ جاتی سپورٹ کے باوجود تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور پھر اندر کی لڑائیاں اور یہ ساری صورتحال. لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے میں تحریک انصاف کو پارلیمانی جماعت بھی تسلیم کر لیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ خود نہیں سنایا. سوچیں کتنا مشکل ہوگا کہ انہوں نے منصور علی شاہ کو کہا کہ آپ سنا دیں، آپ سنا دیں، اکثریتی فیصلہ ہی سنائیں، میری اتنی ہی ہار کافی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سنوائے فیصلے پھر سنا بھی بیٹھ کے، اور پھر مندو خیل صاحب کا فیصلہ انہوں نے خود پڑھ کر سنایا. بھائی انہوں نے لکھا تھا، باقی سب سے جنہوں نے لکھا تھا ان سے سنوا رہے تھے تو آخری فیصلہ بھی آپ سنا دیتے جی. اور پھر مجھے تو معذرت کے ساتھ زیادہ تر جو باقی رپورٹرز بھی ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ قاضی صاحب جو ہے ان کی، اور جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، پریٹینڈ کہ میں اس میں ایک کوشش کا عنصر شامل تھا جی، مطمئن نظر آنے کی کوشش، پر اعتماد نظر آنے کی کوشش، یہ تمام کوششیں بیسیکلی عیاں تھیں. صحیح. تو وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب حکومت کے تیور کیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کیا ممکنات جو ہیں وہ ہیں. ایک تو دیکھیں 3 کورٹس ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ. ان 3 کے اوپر آپ نظر رکھیں، اگلے 1 مہینے میں بہت کچھ یہاں پر ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پوسچرنگ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس سارے معاملے پہ سپریم کورٹ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ پاور ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے، جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہو انکمبنٹ چیف جسٹس سے جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں ان کے پلڑے میں شفٹ ہو گیا ہے. انہوں نے اس کو ریئلائز کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیک آن کریں گے. صحیح. اب جب آپ ٹیک آن کرنے کی، ہیڈ آن کولیجن کی، کہ ٹکر ماریں گے، جس کی کوشش کرتے ہیں آپ 400 600 800 1000 بندے کے ساتھ 3 4 6 8 10 مقامات کے اوپر احتجاج کراتے ہیں، جلاؤ یعنی کہ ٹائر شائر جلنے لگ جاتے ہیں، سڑک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کو عوامی غم و غصہ ہے، آؤٹ برسٹ آ گیا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو گئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے، لیکن دیکھیں سب سے بڑا جو فورم ہے وہ پارلیمان ہے اور ہم یہ کریں گے. اور پھر ایک کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کک سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس فیصلے کو جو میجورٹی ورڈکٹ ہے 8 ججز کا، جس میں سینئر پیونی جج شامل ہیں، آپ اس کے اوپر جو کیمپین مجھے لگ رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب انویزج کر رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے، دیگر جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے حوالے سے ایک ری انویگوریٹڈ قسم کی کیمپین نظر آ سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کولیجن کرنے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا جس کے اوپر یہ ساری پیش گوئی کی جا رہی ہے، جس چیز کو واچ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کو دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو اس کیس کے ہی دوران ظاہر ہے کہ جب آپ ان ججز کے اوپر اٹیک کریں گے یا آپ ان ججز کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں، میں وہ پہلے سنوا چکا ہوں عطا تارڑ کا بیان اور گزشتہ ویڈیو میں رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سنا چکا ہوں. وہ جو گفتگو کریں، جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو سب سے اہم مقدمہ ہے جس کو سنا جانا چاہیے، میرے خیال میں وہ 8 فروری کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ہونے یا نہ ہونے کا اور مبینہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ مقدمہ ہے. یہ کہا تھا اطہر من اللہ نے. تو اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو کمیٹی ہے، 3 رکنی کمیٹی جس نے بینچز کی فارمیشن کرنی ہے اور مقدمات جو ہیں ان کو کاز لسٹ میں ڈالنا ہے اور بینچ بنانے ہیں اور ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ سماعت اس کا آغاز کرنا ہے، اس میں کون سے 3 جج ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور، جسٹس منیب
اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب کون ہے جی جنہوں نے یہ میجورٹی ججمنٹ دیا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے حوالے سے یہ جو مقدمات ہیں تحریک انصاف کی پٹیشنز ان کو اب دیکھیں اگر اس طرف سے یہ اٹیک والا اور یہ ساری پوسچرنگ اسی طریقے سے رہتی ہے اور آپ سرنڈر نہیں کرتے بیفور دی ایپیکس کورٹ اور آپ ان ججز کو ٹیک آن کرتے ہیں تو پھر واضح طور پہ اب پریڈکشنز یہی چل رہی ہیں اور جس بھی بندے سے آپ پوچھیں جو انفارمڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسی سچویشن میں کیا ہوگا, ایسی سچویشن میں یہ ہوگا کہ وہ 8 فروری کے اوپر کیس شروع ہو جائے گا اور کمیشنز بنیں گے اور سچ جو سامنے آ جائے مطالبے گا. آ رہے ہیں وہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. جب وہ شروع ہوگا تو اس معاملہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے. دیکھیں آپ احتجاج کروا رہے ہیں, یہ اگرچہ بات میں پہلے کر چکا ہوں بٹ جو ہر بندے نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. دیکھیں آپ 400 بندوں سے 600 800 1000 4000 بندے سے احتجاج کروا لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر احتجاج پر پابندی ہے جی, دفعہ 144 ہے, ڈی سی نے کمشنر نے فلاں نے این او سی معطل کر دیا, فلاں نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی, یہ پرابلم ہو گیا, ٹویٹر جو ہے وہ بند کر دیں گے, انٹرنیٹ بند کر دیں گے, یا دفعہ 144 ہے پھر 3 MPO کے تحت اٹھا لیں گے. اس سارے کے اوپر جو سب سے الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے وہ کس کا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. تو جو فیوچر چیف جسٹس ہیں when he becomes the chief justice جن کے پاس 3 سال سے زیادہ یا پھر ابھی جس کمیٹی کے میں وہ میجورٹی میں نظر آتے ہیں کیونکہ جسٹس منیب اختر will go with him جی, اگر ایک پلانڈ قسم کا اٹیک ان تمام ججز پہ ہو رہا ہے تو پھر وہ یہ ساتھ تمام قدغنیں ہٹا سکتے ہیں. تحریک انصاف آپ 4000 کا کریں گے, ادھر 40000 کا ہوگا, ادھر 4 لاکھ کا ہوگا احتجاج. وہ تو پھر صورتحال احتجاج ورسز احتجاج یہ ہو جائے گی. دوسرا معاملہ کیا صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, اب آپ سوچیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے تیور کیا ہوں گے, وہ پہلے ہی بہت ہی اور ان کے پاس کون کون سے مقدمات ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو ریفرنس اور جو ساری کیمپین چل رہی ہے, کیا یہ اب اس طریقے سے چل پائے گی؟ نہیں. کیا عدت, توشہ خانہ, سائفر کا سپریم کورٹ, یہ سارے مقدمات, پھر لاہور جو ان کے رہنما ہیں, ہاں 9 مئی کے مقدمات ہیں, نون لیگ کے ان کے جو گرفتاریاں ہیں, بہت سارے لیڈرز کے مقدمات ہیں, وہاں پر پھر آپ کو عدالتیں جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں لاہور مقدمات کھل بھی سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی چیف جسٹس آئی ہیں, کچھ لوگوں نے تصویریں وائرل کر کے کچھ وہ بھی پریڈکشنز کی کہ ان کا نون لیگ کے ساتھ ماضی میں, بھائی ماضی میں ہر بندے کا, جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں نون لیگ, وہ نون لیگ کے کیوں کس کے مقدمات لڑ چکے ہیں, وہ احسن اقبال کا مقدمہ لڑ چکے ہیں, وہ شاہد خاقان عباسی کا LNG ریفرنس لڑ چکے ہیں, وہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں, وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. جی, تو یہ تو ہوتا ہے ٹریک ریکارڈ. کیا آپ اپنے عدالت میں موجود میجورٹی ججز جو ہیں ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب آپ نہیں جا سکتے تو آپ یہ پریڈکٹ نہ کریں. لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں, جب جسٹس شہزاد ملک وہاں پہ, تو اب دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی ایک تو آپ کے پاس 8 چھوڑ کے آئے, وہ اتنی جلدی سے پیچھے نہیں ہٹے. اب آپ ان کو 8 بھی نہ کنسیڈر کریں نا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا. جسٹس شہزاد ملک جو آئے ہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ, جسٹس عقیل عباسی نے بھی اپنا رنگ دکھایا تھا ٹریبونل والے کیس میں, جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ یہ ٹریبونل کے لیے اس طرح کا خط مجھے لکھتے پھر دیکھتے ہیں. تو وہاں پر اور وہاں پر جو کچھ ہوا تھا, تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک علیحدہ سے محاذ, تو دیکھیں سبمٹ کرنا چاہیے کبھی کبھی جی. اور اس ملک کو ضرورت ہے ابھی ایک ریسیٹ کے لیے. دیکھیں آپ یقین مانیں کہ صورتحال اب اس ایج کے اوپر ہے جہاں پر بہت زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. تو اس میں اب اگر اس ورڈکٹ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے, جیسے کہ پہلا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کر دیا, اب ڈی نوٹیفائی کر دیا 77. ہم ریویو میں جائیں گے, ہم مانیں گے نہیں ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے. ریویو میں کیا ہوگا؟ اسی فیصلے میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ڈسکس ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں پارلیمانی پارٹی کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جملوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو اب ریٹن آ چکے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ ہے. آئی ایگری ود. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب
بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات، ہم، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کون سی کلاڑی ماری؟ بلے والی نہیں، پھر لائیو چلانے والے. ہاں یہ یہ جو بھی ہے. لائیو سٹریمنگ ہے نا، اب ججز کا نام نہیں کسی نے سنا ہوتا تھا بھائی. اب تو چیف جسٹس کے علاوہ ہاں آپ آج سے 10 سال پہلے جو لوگ اس وقت نیوز اور اس کو سنتے تھے، کیا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کے نام یاد تھے؟ بالکل نہیں. کیا ان کو فنگر ٹپس پہ تھا کون سا جج کیا مقدمہ؟ ہم، بھائی اب یہاں پر بیسیکلی پوری پروفائل یاد ہوتی ہے. بھائی پروفائل، اس نے فلاں کیس میں فلاں جملہ کہا تھا، فلاں بات کہی تھی. ہاں، آخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ججز آر آلسو ہیومن بینگس. ہم، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی بلے بلے ہو رہی ہے، یہ ہیرو ہیں، ان کو سلوٹ مارو، ان کو فلاں کرو، وہ چل رہا ہے، تو آپ کو اور شے ملتی ہے. آپ کہتے ہیں یار دیکھیں پبلک، عوامی رد عمل کی بڑا میٹر کرتا ہے، ہم، اور فضا بنتی ہے اس سے. اب وہ جی قاضی فائزی صاحب سپورٹ نے ملتی ہے، ایک مورل سپورٹ ملتی ہے. فیصلہ تو اچھا کیا. ہاں. مجھے تو بہت، یعنی کہ آئی ایگری ود ون آف دا ڈیسیژنز دیٹ ہی ہیز ٹیکن، جس کو میں پرسنلی بہت لائک کرتا ہوں، یہ کہ انہوں نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی. جی لیکن اس لائیو سٹریمنگ کے ہونے سے کیا ہوا؟ اب وہ چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. ہاں ہر چیز آن دا ریکارڈ موجود ہے، ہر مقدمے میں جو پبلک امپورٹنس کا ہے. نہ صرف بولا ہوا بلکہ ایک ایک ایکسپریشن اب لوگوں کو یاد تو ہے. اب لوگ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں. قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ ایسے ہاتھ رکھا سر ہوا پہ ہے، ہاتھ کیسے رکھا، یا دیکھا کیسے. وہ ہو گئے فلاں بندہ ہنس رہا تھا، فلاں نے سوال کرنے کے بعد ایسے کر کے دیکھا ہاں فلاں حسن جج کی رضوی طرف، صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا. فلاں نے فلاں کو جو ہے وہ ہم، اشارہ کیا، فلاں جب گفتگو کر رہا تھا وہ وکیل کہہ رہا تھا تو آگے سے یہ بات ہو رہی ہم، تھی. جب فیصلہ سنایا گیا تو بیرسٹر گھور نے ایسے چھت کی طرف کیا، یعنی کہ شکر ادا کیا. آسمان کی ہاں طرف دیکھا، یہ سب کچھ کیا. تو یہ تو چیزیں اب اس پہ آ گئی ہیں ریکارڈ پر. جہاں پر وہ لائیو کی وجہ سے اب لوگوں کو نام یاد ہیں. ہم، پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اب تو آوازیں بھی یاد ہیں، دیکھے بغیر بتا سکتے ہیں. کہ شاہد صاحب بول رہے ہیں، ہاں کہ فلاں حسن جج صاحب بول رہے ہیں، کوئی بھی بول رہا ہاں. تو یہ صورتحال ہے. تو اب یہ جو 3 عمارتیں ہیں یہاں پر اگلے 1 مہینے میں ہے. ہم، لگتا یہی ہے کہ جس طریقے سے حکومت ایکٹ کر رہی ہے ہم، اس پہ یہی لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ، کیونکہ بیلنس آف پاور، اگر سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اینڈ سبسیکوینٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی، جی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مزاج کس جی. قسم کے ہوئے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ، اف دے فالو دا سوٹ، ہم، دیٹ مینس کہ صورتحال یہ ہوگی کہ بیلنس آف پاور بڑے بیڈلی ڈسٹرب ہوگا. عوامی طاقت آلریڈی پاکستان تحریک 6 انصاف اور ججوں عمران کے خان کے خط پر پاس ہے. چاروں ہائی کورٹ سے جو رسپانس آیا تھا ہاں. اسی سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اب عدلیہ کس طرف دیکھ رہی ہے. ہاں، وہ سارے کی عدلیہ ہاں. اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے. تو یہاں پر عوامی طاقت آلریڈی تھی، اور اگر یہاں سے بیکڈ بائی ڈیسیژنز فرام دی اپیکس کورٹس، جی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ ان کو بیک کرنے لگ جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس آف پاور ایک دوسری طرف شفٹ ہو گیا. تو پھر اب اس بیلنس آف پاور کو ختم کرنے کے لیے، دوبارہ آڈز چینج کرنے کے لیے ٹائم بہت کم ہے. ایک وہ لگایا جائے گا، اور پھر اس میں آپ کو ہم. پتہ ہے کہ نئے تلاطم، نئے بھونچال کا قوی امکان موجود ہے. یہ ہے بیسیکلی جسٹ اس ٹاک کا جو شہر اقتدار کے اس وقت انفارمڈ سرکلز میں ہو رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.